السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دینے والا ویڈیو ہوگا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال ان کا ہو چکا ہے اور آج ان کی نماز جنازہ تجہیز اور تکفین ادا کی جا چکی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے جو حقائق پیش کروں گا اس کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے اس میں ایک خوشی سی مچلنے لگے گی اور آپ کو لگے گا کہ واقعی ہم اہل سنت والجماعت اتنی زیادہ خوش نصیب ہیں، ہم اپنے نصیبے پر جتنا زیادہ فخر کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی دنیا میں ہمیں پہلے مسلمان بنایا، پھر اس کے بعد سنی بنایا، اور آج ہمارے جنازے فیصلے کر رہے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ دیکھیے، آج میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ کوئی بھی میرا سنی بھائی یہ نہ سوچے کہ میں چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کمر بستہ ہو جائے اور تیار ہو جائے، اللہ رب العزت جس سے چاہے گا کام لے گا، اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی بڑے آدمی کو چوز نہیں کرتا، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین متین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور وہ دین کی خدمت ایسے کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام کے ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں بات کرنے والا ہوں حافظ خادم حسین رضوی صاحب۔ پاکستان میں سینکڑوں علماء ہیں جو اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بڑے ہٹے گٹے، بڑے طاقتور، بڑے موٹے، دکھنے میں بڑے ہی ہینڈسم، خوبصورت، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دین کا کام کرنے کے لیے ان کو چوز نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، مگر تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت پر جو کام اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص سے لیا جو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، معذور ہے بظاہر دکھنے میں، مگر میرے رب نے بتا دیا کہ میں جب چاہتا ہوں تو بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کرا دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نمرود کو مارنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا، نمرود کو مارنے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے نمرود کو مارنے کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا، ولی کو نہیں بھیجا، قطب یا ابدال کو نہیں بھیجا۔ جب میرے رب نے چاہا کہ نمرود اب مرنا چاہیے، اس کا وقت آ چکا ہے، تو میرے رب نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا اور اس نے جا کر کے نمرود کو زمین دوز کر دیا اور اس کی ہستی کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ تمہارے جیسوں کے لیے تو ایک لنگڑا مچھر ہی کافی ہے۔ اب میں آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، عزم کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے کیا کیا، غار ثور کے اندر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ اس میں تشریف لے کر گئے تو کفار مکہ اور وہاں پر آ گئے، اور بالکل کہاں تک آ گئے جانتے؟ وہ بالکل غار کے منہ پر آ گئے۔ اگر میرا رب چاہتا تو اس وقت ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل فرما دیتا اور فرشتے آ کر کے غار ثور کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، مگر میرے رب نے کہا، اے کفار، اے مشرکین، تم سے لڑنے کے لیے میرے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بڑی چھوٹی موٹی چیز ہو، تم سے نپٹنے کے لیے میرے رب نے کیا کیا، مکڑی کو بھیجا۔ مکڑی نے جا کر کے جو غار کا منہ تھا اس پر مکڑی کا جالا بن دیا، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کبوتر کا ایک جوڑا بھیجا، وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کیا کیا، وہاں پر انڈے دے کر چلے گئے۔ کافر جو اتنا بدعقل ہوتا ہے وہ مطلب مکے سے چل کر کے اتنی دور غار ثور تک آ گئے، اور غار ثور میں آنے کے بعد یعنی بالکل نزدیک اگر چاہتے تو ایک سیکنڈ جا کر چیک کر سکتے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ وہ کفار مشرکین اتنی دور سے چل کر آتے ہیں انعام کے لالچ میں، لیکن وہاں نہیں جھانکتے اور وہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی اندر گیا ہوتا تو ضرور بے ضرور جو مکڑی کا جالا ہے یہ ٹوٹ گیا ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر آدمی ہوتے ہیں وہاں پر کبوتر انڈے نہیں دیا کرتے، لہٰذا ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، وہ وہاں سے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس کو مامور کیا، مکڑی کو اور ساتھ میں کبوتر کے جوڑے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرا رب جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے، یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اب میں بات کرنے والا ہوں کہ دیکھیے، آج
پھر جو ہے جنازے نے فیصلہ فرما دیا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ائمہ کرام کے جنازے بھی حق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حافظ عبد الرحمن السلمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں امام دار قطنی علیہ الرحمہ کے ساتھ حضرت ابو الفتح القواس زاہد علیہ الرحمہ کے جنازے پر حاضر تھا۔ جب ان امام دار قطنی علیہ الرحمہ کی نظر لوگوں کی کثیر ہجوم پر پڑی تو فرمایا میں نے ابو سہل بن زیاد سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام عبداللہ بن احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے سنا کہ انہوں نے فرمایا اہل بدعت سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حق پر فیصلہ کرنے کے لیے جنازوں کا دن ہے۔ اور یہ بہت ساری کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، جیسے کہ سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی کتاب کے اندر، تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب التہذیب کے اندر، اور سوالات السلمی للدار قطنی کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر، اور بہت سارے کتابوں کے اندر مختلف الفاظ یہ حدیث موجود ہے۔ آخر کتنے لوگ آئے تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں؟ اگر بات کریں تو میڈیا کے مطابق 70 لاکھ لوگ شامل تھے۔ تحریک کے ذرائع کے مطابق اگر بات کریں تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب وہاں پر لوگ حاضر ہوئے تھے۔ الحمدللہ لاکھوں لاکھ لوگ ہیں، پورا لاہور شہر بھر گیا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 لاکھ تعداد تقریباً یا زیادہ، مینار پاکستان سے لے کر 12 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا جنازہ بھی ہم نے دیکھا، اور آج ان کے خلیفہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس سے پہلے شاہ تراب الحق علیہ رحمت و رضوان کا جنازہ بھی دیکھا، ممتاز قادری کا جنازہ بھی دیکھا۔ یہ تمام جنازے ہمیں بار بار چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں اے سنیوں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں ہی وہ جماعت بنایا ہے کہ جس کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ فرقہ ناجیہ ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے، اور یہی وہ فرقہ ہے کہ جس کو اہل السنہ والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو ہم بڑی قسمت والے اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے، بڑا رحم فرمایا ہے۔ اور میں بس اتنا ہی اپنے آخر میں کہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک نظارہ ہے، قدرت کا نظارہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے تمام غداران اسلام، دشمنان اسلام، تمام منافقین کو یہ ویڈیو دکھا کر بتا دیں کہ حق پر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔